معزز سامعین و ناظرین، ابھی دہلی کے اندر الحاد کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے مابین جو مناظرہ ہوا، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، جو مباحثہ ہوا ہے، جو مکالمہ ہوا ہے، وہ دنیا کے کونے کونے میں تقریباً پہنچ چکا ہے۔ بڑی پذیرائی ہو رہی ہے مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مناظرہ ہمسایہ ملک، پڑوسی ملک کے اندر بھی سنا گیا، دیکھا گیا، وہاں تک بھی اس کی خبریں پہنچیں۔ تو ایک یوٹیوبر ہیں ریحان طارق صاحب، وہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس پہنچے اور اس سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ ابھی ماحول بڑا اچھا ہے، ہمسایہ ملک کے اندر دہلی میں مناظرہ اور مباحثہ ہوا ہے، تو آپ بھی میرے چینل پہ آ جائیں اور یہاں مناظرہ ہو جائے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا تیار ہو گیا، مگر اس نے شرط کیا لگائی، وہ ذرا شرط سنیے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ جی الحمدللہ۔ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے، اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں، میں نام نہیں لے رہا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط کی پاسداری ہے۔ صرف ایک شرط جی، کہ جس مکتب فکر کا وہ مفتی ہے نا، ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے کہ یہ ہمارے مکتب فکر کا۔ ان سے لکھوا کے لے آئیں، نہیں ویڈیو نہیں ویڈیو لکھ کے دے دیں، وہ سرکار لکھ کے کیوں؟ نہیں، لکھ کے میں لے دیتا ہوں، لکھ کے میں بنا دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو لکھ آپ کو مفتی منیب صاحب کا اپنے حق میں چاہیے، میں سن لینا، لکھ کے نہیں لکھ نہیں، انگوٹھا لگوا لیں ان سے۔ سرکار آپ مجھے اب اس کے اوپر بھی پتہ کہ انجینئر ڈر گیا۔ دیکھیں آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تختی پہ مجھے لکھ کے دے دیں۔ او بھائی یہ دور ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ جائیں، صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف، تو وہ مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار، میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے۔ یہ 2 جملے آپ نے بولے ہیں اور یہ وہ جملے ہیں جو خود ایگری کرتے ہیں یہ لوگ۔ مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کے کسی دیوبندی مفتی کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے۔ ریحان بھائی اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے نظر مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا، تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو، کہ یار ادھر مکو گول کریے، کیونکہ 295 سیٹ دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے، اے بڑا طریقہ ہے مانڈو لانے دا لکھ ایک بنا دو۔ نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295 سی لگانے میں۔ وہ چھوڑ دینا، فرقے کا تو ہے نا ان کے، یہ ذرا ویڈیو میں کہ مفتی صاحب چھوٹا کلپ بنا۔ لیکن میں نے آپ کو سنا، آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو بھی، مفتی منیب الرحمان۔ نہیں پہلے میری بات سن لینا، ریحان بھائی کی بات سن لیں، ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا۔ اچھا بات آپ کی یہ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ پہلے تو صحت عطا فرمائے، ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا، دوبارہ سے بیٹھ کے لگا رہے ہیں ریاست کو، وہ آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں، چھوٹی سی ویڈیو کلپ نہیں ہے، کلپ بھی نہیں چاہیے، چند سیکنڈز۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کلپس کی زبان سمجھ، پھر وہ کہیں گے آپ اے آئی جنریٹڈ ہے، دنیا میں وہ ادھر یہ بھی پرابلم ہے، وہ کہیں گے اے آئی جنریٹڈ ہے، وہ سرکار وہ پھر وہ کہیں گے فورینسک کرائیں، تسی مینوں کیوں کہ فورینسک کچھ بھی نہیں میں کہوں گا، ہمیں آگے لوگ آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو چینل ہے نا، اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو ان کے مفتی کی، ٹھیک ہے، پوری دنیا دیکھ لے گی، جب اس کی ویورشپ جائے گی 1 ملین میں، ٹھیک ہے، پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو میں آن کر لیا ہے، اس کے بعد وہ اسے اے آئی کے جو مرضی کے، وہ میری ذمہ داری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مفتی منیب صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب میری تصویر لگا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ہم نے اپنی خواہش کے اوپر آپ کو سامنے بٹھانے کی خاطر آپ کی چھوٹی سی جو انٹلیکچوئل شرط ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری زبان اتنی چرب نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، تو ہم اپنی طرف سے ایک چرب زبان والا فلاں مفتی لانچ کرنے لگے ہیں جو ہمارے فرقے کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا، اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار ہوگی، اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا کھلاڑی پرفارم کرے گا۔ تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے، ڈبل وکٹ کھیلنے، T20 کھیلنا ہے، T20 کھیلنے، T10 کھیلنا ہے، T10 ٹیسٹ کھیلنا ہے، ٹیسٹ کھیل لیں گے۔ اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے، جب کبھی تیار ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ مناظرہ کا جو شرائط ہے وہ آپ نے رکھنی ہے، اور شرائط نہیں رکھی، یہ طے ہو گیا کہ ان شرائط کے تحت مناظرہ ہو سکتا ہے۔ ایک بات رکھی ہے، ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے، اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں۔ کیوں بھاگوں؟ مطلب ان کا یہ الزام ہوتا ہے نا آپ پہ، ٹاپک بھی اس وقت بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا ٹاپک بھی طے ہو، ٹاپک عقیدہ توحید، ٹھیک، عقیدہ ختم نبوت، بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا، اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات، یہ ہمارا مین سے اختلاف۔
ٹھیک ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ جناب کیپ کیوں پہنتے ہیں اور پگڑی کیوں نہیں باندھتے. ٹھیک. ان کی مرضی ننگے سر نماز پڑھیں. ہمارا اختلاف جو ہے ان کے بزرگوں کے بنیادی عقائد کے ساتھ, جو علماء دیوبند کے المحنت میں عقائد ہیں. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ احکام شریعت میں کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے باقی فرقوں کو, جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے. ٹھیک, اور یہ مناظرے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا ٹھیک ہے. اچھا اب اور یہ چلانا پھر آپ نے لائیو ہے, ریکارڈڈ نہیں ہوگا, لائیو ہوگا مناظرہ لائیو. بہرحال انجینئر محمد علی مرزا نے شرط کیا لگائی کہ ہر مکتب فکر کا کوئی بڑا آدمی یہ نام متعین کر دے کہ فلاں میرا نمائندہ ہے, اس کی ہار میری ہار, میرے فرقے کی ہار, اس کی جیت میری جیت, میرے فرقے کی جیت. ایک شرط لگائی. پھر آخر میں اس نے اور بھی وضاحت کر دی, بلکہ شرط ہی لگا دیا کہ مناظرے کے لیے موضوع متعین ہوگا وہ عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت اور گستاخانہ عبارات. ایسا لگ رہا ہے کہ اگر حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی یا مولانا منیب الرحمان صاحب یا اس کے علاوہ دیگر مکتب فکر کے کوئی بھی بڑے آدمی اپنا نمائندہ متعین کر دیں گے تو یہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کر لے گا, مناظرہ کر لے گا, مباحثہ کر لے گا. میں کہتا ہوں یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. قیامت بپا ہو سکتی ہے مگر کبھی یہ مضبوط عالم دین جو اس میدان کے ہوں, خاص طور سے مناظر ہوں, ان کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہ تھرا جائے گا, یہ کانپ جائے گا. اس کی موت کے لیے تو اکیلے اسی کے ملک کے مولانا عمران صفدر صاحب ہی کافی ہیں. ان کو دیکھ کر کے اس کا پیشاب نکل جائے گا, پسینے چھوٹنے لگیں گے, بے قابو ہو جائے گا, حواس باختہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ نیٹ پر میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد میں اس کی غلطیاں انہوں نے پکڑ رکھی ہیں. اتنا بڑا بے غیرت انسان ہے کہ ذرا بھی اس کو شرم نہیں محسوس ہوتی ہے. اگر دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو اب تک یہ آواز بند ہو چکی ہوتی, وہ خاموش ہو چکا ہوتا, شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا. مگر یہ بڑا بے غیرت انسان ہے, سب لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے اور ٹائم قیامت تک دے رہا ہے. حالانکہ اس کے پاس, اس کے دروازے پہ کئی مکتب فکر کے علماء جا چکے ہیں. ابھی جلد ہی ایک ویڈیو آئی تھی حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی, تو وہ بھی اس کے یہاں جہلم پہنچے ہوئے تھے. اس نے کوئی ایسی شرط تو نہیں لگائی تھی اس وقت. جب یہ پہنچے تو کمرہ بند کر کے اندر پڑا رہا, اس خاموشی اختیار کی. جب واپس آ گئے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد, تب پھر 1-2 دن کے بعد اس نے ویڈیو بنائی اور بہانہ شروع کر دیا, یہ وہ فلاں ڈھکا. تو اس کا یہی کام ہے, اس کی بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے چیلنج سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ افسوس ان لوگوں پر ہیں جو اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں, بڑا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں اور اس کو حق پر سمجھتے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا کہ کسی کی نہیں تو کم سے کم مولانا عمران صفدر صاحب کی ویڈیوز آپ سن لیں, دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا کی حقیقت 2-4 ویڈیو کے اندر کھل کے سامنے آ جائے گی اور اس کی سطحیت کا پتہ چل جائے گا.